انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، متولی عنہ اصحابہ، تو اس کے ساتھی یعنی جو اس کو دفن کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں واپس جا رہے ہوتے ہیں، انہ یسمع قرع نعالہم، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ فیقولان، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اس شخصیت کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اما المؤمن، بس اگر وہ مومن ہے یعنی میت اگر مومن ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فیقال لہ، پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں یعنی اس کو کہا جاتا ہے، انظر مقعد من النار، کہ تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دے، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس جہنم کے ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا۔ ہما جمیعا، وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ واما المنافق والکافر، بہرحال جو منافق اور کافر ہے، فیقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، تب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فیقول، وہ کہتے ہیں، لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں، كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فیقال له لا دریت ولا تلیت، بس فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو تو نے ان کو عقل سے پہچانا اور نہ ہی تو نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کر کے قرآنی علوم کو سیکھ کے قرآن کے علم کو جان کے بھی تو نے ان کو نہیں پہچانا، اور جو لوگ جان رہے تھے ان سے عقل بھی حاصل نہیں کی تو نے۔ وَيُضْرَبُ، پھر اس کو مارا جاتا ہے، بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرزوں سے، ضربتاً، ایسی مار اس کو دی جاتی ہے، فَيَسِيحَ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، کہ وہ اتنا چیختا ہے، ایسا چیختا ہے کہ اس کی آواز انسان اور جن کے علاوہ باقی ساری چیزیں سنتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی قبر کے حالات کا ایک بیان ہوا تھا، قبر کی حالت کا اور کیفیت کا جو مردے کے ساتھ پیش آتی ہے میت کے ساتھ، یہاں بھی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، حالت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس میں مومن، کافر، منافق تمام کی تینوں کے حالات کو بیان کر دیا گیا، تینوں گروپس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متقین کی جو صفات بیان فرمائی، اس میں ایک صفت کیا بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ گھر ہے، یہ فصل ہے، یہ درخت، ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے اور رسول اللہ نے بتایا کہ ہم اس علم کے ذریعے ان کو جانتے ہیں اور پھر ان کے بتائے ہوئی چیزوں پر اس علم کے ذریعے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا نا آخر میں کہ انسان اور جن کے علاوہ باقی ساری مخلوقات مردے کی اس مار پیٹ کی جو آواز آتی ہے اس سے اس کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اور جنات جو مکلف مخلوق اللہ کی، اس سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے۔ اگر وہ زہر ہو جائے پھر تو ایمان جو ہے وہ غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ یہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے یقین رکھتے ہیں۔ ایمانیات ہیں ہماری، مثلا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی شخصیت ایسی ہوگی، ایسی جیسے ہمیں بتا دیا اللہ کے رسول نے، قرآن حکیم نے بتا دیا، رسول اللہ نے بتا دیا، ہم اللہ پر ایمان لے۔ آمنت باللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اللہ پر ایمان لیتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اسی طرح آخرت پر بھی ایمان بالغیب ہے ہمارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات میں بتائی ہے، میں وہاں کے حالات سے آگاہی دی ہے
اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہاں کے حالات جو تمہارے ساتھ پیش آنے ہیں اس کی تیاری کر کے جانا ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو اتباع رسول اللہ کی اتباع میں، اللہ کی اتباع میں گزارا جائے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے گا، ان دونوں حالتوں کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ اگر اتباع رسول اللہ کے اندر زندگی گزاری، اس میں حسنہ کے مطابق زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، جب فرشتے سوال کریں گے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ پہچان لے گا کہ ان کے بارے میں مجھے بتایا جاتا تھا کہ وہ عظیم شخصیت ہے جن پر میں ایمان لایا تھا، اور وہ کہہ کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان پر گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور اگر اس نے اتباع کے خلاف، رسول اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اتباع کے خلاف زندگی گزاری، ان پر ایمان نہ لایا، اللہ پر ایمان نہ لایا، رسول اللہ پر ایمان نہ لایا، فرشتوں پر ایمان نہ لایا، جو کتابیں آسمانی کتابیں ان پر ایمان نہ لایا، تو اگر ایسی اس نے زندگی گزاری ہے تو اس میں سے وہ دو گروپ کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ ہاں جی، تو ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو کہیں گے ہم تو جانتے نہیں ان کے بارے میں، لوگ جیسے کہتے تھے ہم بھی ویسے ہی کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے تمہارے پاس تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اپنے دین کو بھیجا، قوانین اللہ نے نازل کیے، اور اس کے ذریعے تمہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، تم نے اس بارے میں معلومات حاصل نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، غلط کہتا ہے، اس لیے پھر فرشتے اس کو سزا دیتے ہیں، اس کی سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر جاتے ہی آخرت کی جو سزا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے ان کو مارا جاتا ہے کہ وہ زور زور سے چیختا ہے، اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز انسان اور جن نہیں سن سکتے، باقی ساری چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔